جو اپنی سیاست کی خاطر جس نے یہاں تک کہا کہ میری حکومت جو ہے وہ گرانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے، جس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ ہر ایک کو جو ہے وہ منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے وہ کہا کرتا تھا کہ میں کلہ ہی کافی ہوں، ہاں میرے بغیر کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہم پتہ نہیں 15-20 سال کتنے سالوں کا پروگرام بنا کے آئے ہیں۔ اور اب اس کا عالم یہ ہے کہ دوسروں کی اے سی اتروانے کی دھمکیاں دینے والا جو ہے وہ آج مظلوم بنا ہوا ہے، اور اس کی مظلومیت جو ہے جو ایک ٹوٹل ڈرامہ ہے۔ بائی دا وے جب میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اس وقت اڈیالہ کے اندر ایک جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ طبی معائنہ کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو ایک ذہنی امراض کا بھی ایک بورڈ بنا کر ضرور اڈیالہ کے جیل میں بھیجنا چاہیے، تاکہ جا کر اس شخص کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کا بھی اندازہ لگایا جانا چاہیے۔ یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ اڈیالہ کی دیواروں نے اس شخص کو ذہنی مریض بنا دیا ہے، اور اپنے ڈپریشن میں وہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ذہنی مریض کہتا ہے۔ ویسے بائی دا وے وہ آپ کو پتا ہے پاگل خانے میں آپ کبھی جائے نا تو پاگل جو ہے نا وہ ہر ایک کو کہہ رہے ہوتے تو پاگل ہیں، تو پاگل ہیں، تو کچھ اسی قسم کا جو ہے وہ اس وقت ان کا جو ہے وہ رویہ ہے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں کیے، آئی ایم ایف کو خط بھی لکھے، ان کے ہیڈ کوارٹر کے بعد جلوس بھی نکالے، اور اس کے بعد بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو محب وطن جو ہے وہ کہا جانا چاہیے، اور دوسرے محب وطن ہیں یا نہیں اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کو اور اس کی جماعت سے لینا چاہیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی جس پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دموں پہ کافی زور سے پیر آیا ہے، اور اس میں میری 3-4 گزارشات ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ جب 2-2.5 سال سے مسلسل جب سے ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے ذلیل و خوار ہو کے نکلنا پڑا، اس وقت یہاں تک پہنچے جو آج دوسروں کو آئین شکنی، آئین کا حلف پڑھاتے ہیں، آئین کی جو ہے وہ شکیں پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آئین شکنی کی، آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے۔ وہ لوگ جو ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی حلف کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، اور یہ جو ہے یہ سیاست میں آ رہے ہیں۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ 2.5 سال اپنے بیرون ملک بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا سیل اور کی بورڈ واریئرز کے ذریعے جب آپ ایک منظم کیمپین کریں گے ایک ادارے کے سربراہ کے خلاف، تو آخر کہیں تو آخر فل سٹاپ لگے گا، کہیں تو آخر پیشنس جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اور سوال یہ ہے کہ کیوں کیا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ڈی جی آئی تھے تب انہوں نے بشرا بی بی کے پلندے پکڑائے تھے عمران خان کو اور بتایا تھا کہ یہ ہیرو کا کاروبار کرتی ہے، اور اب جب وہ دنیا میں فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، جو لکھا جاتا ہے، جو عزت وزیر اعظم پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو جو ہے ملتی ہے، وہ لوگ ان کو کھانے پر بلا کر خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر فیڈرل کیپٹل کے اندر لائن لگی ہوئی ہے سربراہان مملکت کی، ایک جاتا ہے دوسرا واپس آتا ہے، ایک جاتا ہے تیسرا آتا ہے، کیونکہ جو ایک عالمی تنہائی میں جو ایک واہیات قسم کی ان کی خارجہ پالیسی تھی، جس ملک میں بیٹھتا تھا اسی ملک کے خلاف گفتگو کرتا تھا، یا وہاں پر بیٹھ کر کسی دوسرے ملک کے خلاف گفتگو کرتا تھا جو ظاہر ہے پہنچ جاتی ہے، اور پاکستان ٹوٹل عالمی تنہائی کا شکار تھا۔ تمام تر جو ہے وہ محنت کے بعد جب پاکستان کو آن ٹریک لایا گیا تو یہ ہضم نہیں ہوا، چونکہ پاکستان کے لیے جو اچھی خبر ہے وہ اس فتنہ فساد گروپ کے لیے بری خبر ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اگر معاشی لحاظ سے ترقی کرے وہ ان کے لیے بری خبر ہے، پاکستان عالمی تنہائی سے باہر نکلے وہ ان کے لیے بری خبر ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اس کی بھی میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کرتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن بہتر ہوا ہے پاکستان کا جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے، وہ ان کے لیے بری خبر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ بار بار ایک منظم کیمپین کریں، تو انہوں نے 3-4 سوالات ریز کیے جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ جو یہ کہہ دیں وہ آئین پاکستان ہے،
جو یہ بہتر سمجھے سارے پاکستان کو, پوری دنیا کو اس کو بہتر سمجھنا چاہیے. ایک گندے گھنونے کریکٹر کا مالک, اس کو یہ امت مسلمہ کا لیڈر بھی کہتے ہیں, اس کو یہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. جو 3-4 پیرامیٹرز ہوتے ہیں مقبولیت جاننے کے لیے, الیکشن میں ان کو منہ کی کھانی پڑی, جلسہ جلوس ان کے پلے نہیں رہا, اور پوری پرفارمنس جو ہے وہ کہیں پر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا ہے, اور ایگزیکٹلی وہی پالیسیاں ہیں, وہی چیزیں ہیں جو اس وقت الطاف حسین نے کہی تھی. اس نے ویسے مائلڈ باتیں کی تھی جو یہ کر رہے ہیں. اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے, ان کے والد صاحب اکرام اللہ نیازی صاحب بہت قابل احترام ہے, میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی, بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بھی زبانیں دد عام ہیں, ہمیں عادت نہیں ہے ماں باپ پر جانے کی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک جو کیمپین, ایک کھٹیا کیمپین شروع کی گئی, ان کے ماں باپ پہ نہ جاؤ, لیکن دوسرے کے ہر ایک کے ماں باپ پہ یہ جا سکتے ہیں, ان کے پاس حق ہے. ان کے والد صاحب جو ہے ان کے اوپر بے شک جو مرضی جو ہے چارج شیٹ ہوئی ہو, لیکن دوسری طرف ایک ایسا ہمارا سائنٹسٹ جس کو دنیا اون کرتی ہے, جن کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ان کو ستارہ مل چکا ہے, تمغہ امتیاز مل چکا ہے, جو ایک ہمارے سائنٹسٹ ہیں, ان کے بارے میں جو ایک گھٹیا کیمپین چلائی جا رہی ہے, اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند سوالات کیوں پوچھ لیے, اور پھر جو خود بات بات پہ پختونوں کی توہین کرتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب جو اس وقت ان کے بڑے ہیں, اللہ کی شان ہے ویسے, جن کے وہ دوپٹہ لے لے کے موصوف جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر جن کی تصدیق کیا کرتے تھے, وہ پختون نہیں تھے. مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں کیا کیا القابات جو ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے لوگ دیتے ہیں, اور یہ خود اپنی زبان سے ان کے بارے میں کیا کیا کہتا رہا ہے, وہ پختون نہیں تھے. اور اب تو محترمائیں ان کی جو بہنیں ہیں وہ معاف کیجئے گا, وہ کسی طور پر اپنے بھائی سے ملنے نہیں جاتی, نہ ان کو بھائی کی جو ہے وہ کوئی فکر ہے. وہ صرف یہ جاتی ہیں کہ جبران الیاس کے لیے مسالہ لے آئیں اندر سے جا کے, اور پوچھ کے آئیں کہ آج کیا لکھنا ہے اور کس طرح سے جو ہے کس کو گالی دینی ہے. اور وہ محترمائیں جو ہیں وہ ایک ایجنڈے پہ ہیں, پھر وہ جا کے یہاں بھی بس نہیں ہوتی, وہ جا کے انڈین میڈیا پہ بیٹھ جاتی ہیں. اور انڈین میڈیا ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں, انڈین میڈیا یا دکھاتا ہے سہیل آفریدی اور اس کی تقریریں, یا دکھاتا ہے ان بہنوں کو. اور اب جو یہ کیمپین شروع کیا ہے انہوں نے ڈی آئی ایس پی آر کے والد صاحب کے بارے میں, ان کی ہستی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ سچ رہتا ہے. انہوں نے جو خدمت پاکستان کی ہے وہ رہے گی, لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام کو دوبارہ دنیا میں ٹاک آف دا ٹاؤن کیوں بنایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا کانسپریسی. اور میں نے آپ کو بھی بتایا نا, جو کہتا مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے. یہ محب وطن کی مائنڈ سیٹ تھی. اور اب ان کی تمام چیزوں کو جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس کو یا انڈین میڈیا, انڈین لابیز, یا وہ تمام گروپس جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں, اس میں دوسرے ملکوں کے جس میں کچھ افغانی جو ہے وہ اکاؤنٹس بھی موجود ہیں. بائی دا وے ایک رینڈم سے پتہ نہیں کسی افغانی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر آ گیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے, سارے بھاگ پڑے, اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے, 100 دفعہ بتایا ہے, دیسی ککڑ کا ناغہ انہوں نے کبھی نہیں کیا. اور اب تو ان کو یہ فیسلٹی بھی ہے کہ وہ باہر سے فرائیڈ فش بھی منگا لیتے ہیں, پھر بھی بھائی وہ مظلوم ہے. پورے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ وی وی آئی پی قیدی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, پھر بھی وہ مظلوم ہے. سوال یہ ہے کہ ایک ٹرم استعمال کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے, تم ہو کون, اس پہ بڑا اعتراض ہے. لیکن ہمارے سوالات ہیں نا, 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہو کون, شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلانے والے تم ہو کون, پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے تم ہو کون, پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے جانے کے لیے پوری پلاننگ کرنے والے تم ہو کون, پاکستان کی اندر بیٹھ کر پاکستان کے اندر پراکسیز لڑنے والے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون, پاکستان کے اندر جو پاکستان پہ حملہ آور لوگ ہیں, جو طالبان ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون. یہ سوالات ہیں جو ہمیں ان سے پوچھنے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کیمپینز چلا کر
ابھی بڑا مان ہے ان کو کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ ہم بڑے پاپولر ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں او بھائی ایک ایک بندے کے 100 اکاؤنٹ بنا کے تم اگر سوشل میڈیا پہ پاپولر ہو تو ہوتے رہو, لیکن فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ تم کل بھی پاکستان کے خلاف تھے, تم آج بھی پاکستان کے خلاف ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس پاکستان نے کون سی عزت نہیں دی؟ اس پاکستان نے گو 11-12 کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیتا, وہ آج بھی ورلڈ کپ کے اکیلے تنہا مالک بنے ہوئے ہیں. چلو وہ بھی برداشت کر لیا. اس کے بعد پوری پاکستان کی قوم نے سوائے میرے, میں نے اس وقت بھی نہیں دیے تھے پیسے, شوکت خانم کو جو ہے وہ آج بھی چندہ اور خیرات سے چلتا ہے. لیکن نام کیا ہے شوکت خانم؟ اعتراض ہے میاں نواز شریف کا نام لینے پہ, جو 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, جس نے اس ملک کو بہت کچھ دیا. تو اس کا نام نہیں ہونا چاہیے, لیکن میری امی جان کا نام لگا دے ایک اسپتال کے اوپر جو چیریٹی سے چلتا ہے, آج بھی چلتا ہے. نمل یونیورسٹی کے اوپر جو ہے وہ چندے سے آپ آج بھی جو ہے وہ نمل یونیورسٹی چلا رہے ہیں, اور القادر یونیورسٹی کی تو میں بات ہی نہیں کرتی, وہاں پر تو ویسے ہی جو ہے وہ کھاتے ہی اور تھے. یہ سب کچھ جو ہے پاکستان نے ان کو دیا. پھر چلے RTS بٹھا کے ہی صحیح وزیر اعظم بنایا, 2.5 سال اپنے سر پہ جو ہے وہ مسلط رکھا. سوال یہ ہے کہ کیا کیا پاکستان کے لیے؟ تب بھی یہ اتنے ہی خطرے ناک تھے جتنے آج خطرے ناک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کس کس کو اسٹیبلشمنٹ سے کبھی گلا نہیں ہوا؟ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو رہا, ہمیں بھی رہا, لیکن کبھی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کبھی خواہش خدا نہ خواستہ کبھی سوچ نہیں آئی کسی کے اندر, کیونکہ محب وطن پارٹیاں, پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, ANP ہو, باقی جماعتیں ہوں. الطاف حسین نہیں ہے آج, MQM موجود ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے, ان کے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے. یہ جو ایک بنا دیا گیا ہے نا کہ یہ ریڈ لائن ہے, یہ بس حرف آخر ہے, بھائی جان ہوتا ہوگا آپ کے گھروں میں آپ کے مطابق. یہاں ایسا نہیں ہے. پاکستان جو ہے اس کے پاکستان سارے پاکستانیوں کی ریڈ لائن ہے, اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. اور اگر کسی کو لگتا ہے تو وہ اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لے. پہلے بھی جو ہے وہ ان کو بہت دفعہ بتایا اور سمجھایا گیا ہے, ان کو سمجھ نہیں آتا تو وہ پتہ چل جائے گا. دوسری بات جو میں نے اس حوالے سے کرنی ہے کہ اس پروپیگنڈا سیل کا, اور مجھے معاف کیجئے گا, مجھے میڈیا سے بھی تھوڑا سا آج شکایت کرنی ہے کہ IMF کی رپورٹ کے اندر جو 5,300 ارب روپے کی بات ہوئی, اس کو ان کا نیریٹو یہ انہوں نے پھیلایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ 5,300 ارب کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر, اور میڈیا نے بھی اس کو ایسے ٹیک اپ کر لیا. IMF کی رپورٹ پڑھیے وہ کیا کہتی ہے. IMF کی رپورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان کا GDP ہے وہ 5 سے 6.5% تک بڑھ سکتا ہے اگر جو ہے وہ پاکستان اپنی گورننس امپروو کر لے. کہیں کرپشن کی بات نہیں کی, نہ انہوں نے نیب ریکوریز کی بات کی ہے. ان کو انہوں نے ایک رنگ دیا, نیب ریکوریز کی بات ہو رہی ہے, اور یہ کہا ہے کہ 5300 ارب کی جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ IMF جو ہے ان کا اپنا ایک گلوبل اکنامک ریسرچ ان کا ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ مختلف کنٹریز کی سٹڈی کرتے ہیں اور ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ کیا کیا چیزیں بہتر کی جائیں تو گروتھ بہتر ہو سکتی ہے. اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ٹیکس سسٹم جو ہے وہ بہتر کر لیا جائے, ریگولیشنز بہتر کر لی جائیں, ٹرانسپیرنسی اور اچھی ہو جائے تو جو ہے وہ پاکستان اپنی GDP کو بڑھا سکتا ہے. اس میں 5300 ارب روپے کی کرپشن کا ہے. وہ سہیل افریدی کی جس کو یہ نہیں پتا 5300 ارب روپے ہوتا کتنا ہے, وہ بھی کل کہہ رہے تھے, وہ جلسے میں کھڑے ہو 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. بھائی نے اپنی رپورٹ پڑھی ہے جو موصوف کے بارے میں چارٹ شیٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, جس میں انہوں نے ان کے ہسپتالوں اور ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے کویسچن مارک لگایا ہے. ویسے میں حیران ہوں, KPK کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق جو KPK کی ہسپتال اور سکول سسٹم کے اوپر جو کویسچن انہوں نے اٹھایا, میں سوچ رہی تھی حالت سکول اور ہسپتال ہے نہیں تے کرپشن دا ہے عالم ہے, اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی سکول ہسپتال پچھلے 12-13 سال میں بنا لیا ہوتا, اللہ جانے پھر کیا ہوتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ کہیں پر بھی یہ نہ IMF کی رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ چوری ہوتی ہے یا اس اماؤنٹ کی کوئی کرپشن اس کے اندر شامل ہے. سمپل یہ ہے کہ ایڈیشنل گروتھ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اگر ریفارمز کر لی جائیں, اور انہوں نے جو ہے وہ USD 20 بلین جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹ لگایا کہ یہ ایڈیشنل گروتھ جو ہے یہ ریفارمز کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے, جس کو وہی رائی کا پہاڑ, بات کچھ اور ہوتی ہے, یہ بات کو کچھ اور رنگ دیتے ہیں, اور کئی دفعہ ہمارے بہت دوست جو ہے وہ اس کو شاید بائی بھی کر لیتے ہیں
جس میں ہمارے بہت جید اینکر حضرات بھی اس کے اندر شامل ہیں. اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن کا پرسیپشن انڈیکس ہے اس میں بہتری آئی ہے. یہ پورے پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ رپورٹ انہوں نے کہی. 66% لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ان کو سرکاری کام کے اندر جو ہے وہ کوئی رشوت دینے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اس کے اندر میں یہ بات بالکل کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر خاص طور پر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی گورننس کے ماڈل کے اندر تمام تر جو ٹھیکے ہیں، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے ہوتی ہیں، ای فوس کے ذریعے ہوتی ہے، ڈیجیٹل ہے جتنی بھی گورننس ہے پنجاب کے اندر. اور 60% لوگوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کیا ہے حکومت نے، اور وہ 40% وہ وہی ہوں گے وہ جن کا کان چٹا ہے، ان کا کچھ ہو نہیں سکتا. دوسرا لوگوں نے یہ بھی کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے اور فیٹف کی جو گرے لسٹ ہے اس سے نکلوانے کے لیے بھی گورنمنٹ نے اچھا کام کیا. لیکن اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے جو آپ کو اور کوئی نہیں بتائے گا، وہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ 51% لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکس چھوٹ حاصل کرنے والی NGOs ہیں اور ہسپتال ہیں وہ عوام سے جو ہے وہ کوئی فیس ان کو نہیں لینی چاہیے، کیونکہ وہ فلاحی ہسپتال ہوتے ہیں ظاہر ہے اور ٹیکس بھی ان کے اوپر نہیں لگتا. اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے بڑے چیریٹی کے وہ ادارے جن کے نام کے اوپر یہ بھی پتا چلا کہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے، جن کے نام پہ آج بھی جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا کیس جو ہے وہ موجود ہے کہ جس کے اندر خود یہ بابا آف شور کمپنی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ فتنہ خان جس نے سب سے پہلے پاکستان کے اندر آف شور کمپنی جو ہے اس نے بنائی تھی دبئی میں جا کے اور چیریٹی کے پیسے انویسٹ کر دیے جو انلیگل ہیں. لیکن پھر بھی بھائی جان آپ نے اس کو ساد و کرم ہی نہیں ماننا ہے. کوئی بات نہیں، اگر بنٹی ببلی کی جوڑی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ کھا لیے تو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ ساد و کرمین ہے. اس کی اپنی زندگی، ذاتی زندگی پہ اتنے گھنونے الزامات ہیں، لیکن پھر وہ کہتے ہیں وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے جی، کوئی بات نہیں. پھر بھی وہ ساد و کرمین ہے، ان کو شرم نہیں آتی اتنا بڑا لفظ استعمال کرتے ہوئے. وہ سائفر کے ساتھ کھیل گیا، اس کی اپنی آڈیو موجود ہے کہ کھیلنا ہے، منٹس بھی چینج کر دو، سب کچھ چینج کر دو، ہم نے کھیلنا ہے. لیکن ہماری جو ہے اس وقت کی عدالتوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیا ہے پاکستان کے ساتھ کھیلا نا، کون سی بڑی بات ہے. یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں چل سکتا. اور میں یہ بات کہنے پہ آج مجبور ہوں کہ فتنہ خان کی سیاست اور پاکستان اکٹھے نہیں چل پائیں گے. اور یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ ان کے لیے بری خبر ہوتی ہے. انہوں نے بری خبروں کو پبلسائز کرنا ہوتا ہے، اچھی خبر پہ ان کو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کوئی مطلب بیماری ہو گئی ہے. اس کے بعد 53% لوگوں نے کہا ہے کہ فلاحی اداروں کو اپنی رسیدیں دکھانے چاہیے. یاد آیا رسیدیں کڈو، یاد آیا نا، دوسروں سے رسیدیں جو مانگتے تھے نا، اب جب ان سے 190 ملین پاؤنڈ میں رسیدیں مانگی ہیں ان کے پاس نہیں ہے. اب جب ان سے جو ہے وہ بنٹی ببلی کی جوڑی کے سے جب ہیروں کے معاملات، توشا خانہ کے معاملات پوچھو، ان کے پاس رسیدیں نہیں ہیں. اور رسیدیں اگر بنوائیں تو فیک رسیدیں بنوا لی جا کے وہ گراف کی گھڑی بیچ کر اس دکان سے جس بیچارے نے ساری زندگی میں کبھی کروڑوں کا کاروبار نہیں کیا تھا، جھوٹی رسیدیں. اور پھر فیک NOC پہ بنا ہوا جو بنی گالا کا محل ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. ابھی تو وہ زمان پارک جو ہے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ کہاں سے لگا تھا، ابھی تو وہ بھی ایک بہت بڑا کوسچن ہے. سو انہوں نے کہا کہ جی فضائی رسیدیں جو ہے وہ رسیدیں دکھائیں، یہ نہیں ہے کہ چندے کے پیسے سے جوا کھیلیں. اللہ، سٹاک ایکسچینج میں لگائیں پھر دوسروں کو چور چور کہنا شروع کر دیں. سر مطلب کمال ہے نا. اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں جو پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے. اور دوسری بات، پنجاب میں 60% لوگ اس بات کے حق میں ہیں کہ رسیدیں دیکھی جانی چاہیے اور چندے کے پیسے جو ہیں وہ انویسٹ نہیں ہو سکتے. دوسری بات، سوال کیا گیا کہ ہیلتھ سیکٹر میں بدعنوانی کس شعبے میں ہے، مثلا ہاسپٹل، ڈاکٹرز، فارماسیوٹیکلز، لیبز. تو ہسپتالوں میں اور فارماسیوٹیکلز میں یہ نمبر الحمدللہ KPK نے جیت لیا ہے یہ مقابلہ. اور وہاں پر ابھی ہسپتالوں کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی ہسپتال نیا بنا نہیں ہے، کسی ہسپتال کو امپروو نہیں کیا گیا. ابھی میں نے کل پرسوں جو ہے وہ دیکھا لیڈی ریننگ ہسپتال جو ہے اس کی جو تصویریں سوشل میڈیا میں کتنے لوگوں نے لگائیں، وہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور ان کے جو ترجمان ہے KPK کے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا مینڈیٹ لوگوں کی جو ہے وہ حالتیں بہتر کرنے کے لیے، ہمیں مینڈیٹ ملا ہے کہ ہم نے مجاوری کرنی ہے اڈیالہ کی اور جمعرات کے جمعرات جا کے دھمال ڈالنی ہے. وہاں ایک وہاں پہ وہ عرس کا کوئی شاید وہ بناتے ہیں، کوئی وہاں جا کے دھمالے ڈالتے ہیں، دھمالے ڈال کے وہ گھر کو آ جاتے ہیں. بس دیٹس اٹ. یہ ہے پرفارمنس KPK کی اور وہ اس بات کو اون کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے
مجھے دلی ہمدردی ہے کے پی کے عوام سے، لیکن کے پی کے عوام کے اندر جو شعور آ رہا ہے، جو وہ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں بیلٹ کے معاملے میں، جو وہ ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کی انتشار پسندی کی سیاست کے حوالے سے، جو ان کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کی کسی بھی فتنہ فساد کی سیاست کا ایندھن بننے کے لیے، اس کے لیے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ سلیوٹ کے قابل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان نے اور پاکستان کے عوام نے سب کچھ جھیل لیا۔ انہوں نے 9 مئی کیا، جھیل لیا۔ انہوں نے بار بار ملک پہ حملے کیے، جھیل لیے۔ انہوں نے خیبر پختونخوا بیڑا غرق کر دیا، جھیل لیا۔ لیکن اب بات ہے ہمارے ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی کی۔ ہم سب سلامت اس لیے ہے کہ ہمارے سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں۔ جو دن رات جوان اپنی شہادتیں دے رہے ہیں وہ کسی کے بال بچے نہیں ہیں۔ یہاں پہ کوئی شہید ہوتا ہے وہاں پہ گندی اور گھٹیا کیمپین کرتے ہیں صرف اس بغض کے اندر کہ ہم سے بات کر لو۔ وہ اس کا اپنے سٹیٹمنٹس جو ہے جیل جانے سے پہلے ریکارڈ پہ ہے، میں تو بار بار بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات کوئی نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں آ رہی ہے فوج بار بار کہہ رہی ہے ہمیں سیاست میں مت لائیں، برائے مہربانی اپنا کام کرے، اپنی گورننس پہ توجہ دے۔ لیکن ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، ہم صرف فوج سے بات کریں گے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ سیاست میں کون لا رہا ہے فوج کو، کون لانا چاہتا ہے فوج کو؟ اور آج بھی نہ یقین مانے کہ اگر اس کی سنی جانے لگے نا تو یہ آج بھی وہ باجوہ صاحب کی طرح تاحیات جو ہے ایکسٹینشن دینے کے لیے جیسے یہ تیار تھا نا، یہ آج بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو جھوٹے انقلابی بنے ہوئے نا، یہ ان کا انقلاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور پھر انقلاب اتنا ہی ہے کہ پولیس آتی ہے تو ان کا انقلاب پھٹ جاتا، اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں ماریں گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ سر ایسے انقلاب نہیں نہ آتے۔ انقلاب ایسے آیا ہے جیسے ہری پور میں الیکشن کے دنوں میں الیکشن کے ذریعے یہ جو ہے انقلاب آیا تھا، اور یہ انقلاب جو ہے یہ اپنی صفیں درست کر لیتے بہت بہتر تھا، کیونکہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام نہ کبھی تھا نہ ہم لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کو جو ہے وہ سٹیک پہ لگایا جائے گا پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے اوپر جو ہے، اور اس کے اوپر کام کرنے والے جو ہمارے مسیحا ہیں، جو ہمارے جنہوں نے ہم پہ یہ ان کا قرض ہے کہ ہم ساری زندگی کا قرض نہیں اتار سکتے، اگر 9-10 مئی کی رات کو جو صرف 3 گھنٹے 4 گھنٹے کا جواب پاکستان نے دیا اور اس کے بعد انڈیا کو بھاگنا پڑا، اگر پاکستان ایک ایٹامک پاور نہ ہوتا، انڈیا پہلے دھماکے کر چکا تھا، آپ سوچ سکتے ہیں ہمارا کیا ہوتا۔ لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ اور پھر کے پی کے اندر جو ہے وہ کتا بھی مر گیا اس پہ ٹویٹ آ جاتی ہے عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے۔ وہ کوئی جو ہے وہ پروپیگنڈا سیل کا بندہ جو ہے اس کو ذرا سی تکلیف ہو گئی ہے ٹویٹ آ جائے گا، کبھی ٹویٹ نہیں آیا۔ سیکیورٹی ادارے جو قربانیاں دیتے ہیں اس پہ کبھی ٹویٹ نہیں آیا۔ پوری انڈیا پاکستان کی کانفلکٹ کے دوران عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش تھا۔ عمران خان نے پاکستان کی سپورٹ نہیں کی۔ اگر پاکستان کی سپورٹ نہیں کی تو پھر یہ خاموش سپورٹ مجھے کہنے پہ مجبور ہوں میں کہ یہ انڈیا کے لیے تھی، یہ پاکستان کے لیے نہیں تھی۔ اور باجی علیمہ جو ہیں انہوں نے ان دنوں میں بھی آ کے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کوئی نہیں ہونا، فالس فلیگ کر رہے ہیں یہ، کوئی تو ہونی نہیں، جنگ تو ہوئی نہیں۔ یہ عالم ہے۔ اور جب اس طرح کی دنیا میں کسی بھی دنیا کے اندر مہذب معاشرے کے اندر یہ چیزیں ناقابل قبول ہوتی ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہم کر لیں گے، لیکن ایک ریڈ لائن ہے جو پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی ہے، اس کے اوپر کسی کو اٹیک کرنے کی اجازت کوئی پاکستانی نہیں دے سکتا، جو یقیناً اس وقت حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب ہے۔ ہم پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے اندر جو خوشحالی کا ایک دوبارہ دور شروع ہوا ہے اس کو ڈیریل کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ دیکھیے ایز اے سیاسی کارکن میں دونوں چیزوں کو سپورٹ نہیں کرتی۔ نہ میں یہ سپورٹ کرتی ہوں کہ کسی جماعت پہ پابندی لگا دی جائے، نہ میں اس بات کو سپورٹ کرتی ہوں کہ گورنر راج لگا دیا جائے، لیکن حالات اور واقعات
اگر آپ کو زبردستی اس سائیڈ پہ دھکیل رہے ہیں، ایک طرف کے پی کے جو ہے وہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، لیکن وہاں پر نہ جو ہے پولیس کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، نہ وہاں پہ سی ٹی ڈی بنی، نہ وہاں پر جو ہے وہ کسی طرح پر اکوپمنٹ تک نہیں ہے پولیس والوں کے پاس جو امن و امان کی صوبائی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس وقت آپ دیکھیے پنجاب کے اندر جو اسٹیٹ آف دا آرٹ سی ٹی ڈی ہے، سی سی ڈی ہے، اور پولیس کو جو ہے وہ ہائیلی اکوپڈ کیا گیا ہے، چونکہ دہشت گردی کے جو ہے وہ اس سے ہم لڑ رہے ہیں، اس لیے الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ پنجاب سیف ہے۔ اور اگر یہ جو ہے یہ اپنی سیاست کی خاطر گھنونی گندی سیاست، ویسے بہت پاک جو ہے وہ کام ہے، یہ اپنی گندی اور گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے اگر پاکستان کو سٹیک پہ لگانے کی روش سے باز نہ آئے تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ اور آپشن رہ نہیں جائے گا۔ ایک طرف ادھر سے ایک طرف بہت افسوس کی بات یہ ہے دیکھیے میری گزارش ہے کہ آپ نے ملک دشمنی کو تلخی کا نام دے دیا۔ جب تک یہ ہمارے ساتھ میں ہاتھ پھیر کے میں اتاروں گا، میں کھانا نہیں دوں گا، میں فلانا نہیں کروں گا، اس کو تلخی کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ پاکستان کے ایک ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ کریں، آپ ان کو گالیاں دیں، جو فوجی جوان شہید ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک منظم اور گندی گھٹیا کیمپین کریں، پھر اس کو تلخی نہیں کہتے، پھر اس کو ملک دشمنی کہتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے، کئی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان آن دا فلور آف دا ہاؤس، کئی دفعہ جو ہے وہ ہمارے فیڈرل منسٹرز، تمام لوگوں نے ان کو کہا کہ آئیے بیٹھیے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے بات ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں نے بات ہی نہیں کرنی سیاسی جماعتوں سے۔ اب کان سے پکڑ کے تو بھائی اس کو لانے سے رہے، اور اگر اس کو اب بات نہیں کرنی تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی بات نہیں کرنی۔ ابھی جو آپ پریس کانفرنس کر رہی ہیں تو پاکستان میں جو عمران خان ڈویلپ پروگرام کیا تھا، انہوں نے جن کرداروں نے اسٹیبلشمنٹ وہی بھگت رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا ایک بڑا اہم مطالبہ تھا اس میں، اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار تھے ان کو سزائیں دی جائیں یا سامنے لا کے ان کو بتایا جائے۔ میرا خیال ہے جو اس نے اپنے موسنوں کے ساتھ کر دیا ہے نا، اس سے بڑی سزا ان بیچاروں کے لیے ہو نہیں سکتی کوئی۔ دیکھیے میں نے وہی گزارش کی جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ برداشت اس کی ایک ملک دشمنی برداشت، دوسری ملک دشمنی برداشت، ہر چیز کو برداشت کیا ہے 2.5 سال۔ اب ایک لمٹ ہے، اب یہ لگنے لگا ہے کہ یہ ملک کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ الطاف حسین پارٹ 2 بن گیا ہے، تو مجھے خوف یہ ہے کہ اس کا انجام بھی شاید الطاف حسین پارٹ 2 ہی نہ ہو۔ لیکن اسی رپورٹ میں پولیس کو جو ہے نمبر 1 صرف ادارہ کہا گیا ہے تمام تر اس کی کوششوں کے باوجود، سیکنڈ پہ ٹینڈر پروکیورمنٹ ہے، اور سخت مقابلہ کرپشن کا ٹھیکہ لینے والوں اور عدلیہ کے درمیان، عدلیہ تیسرے نمبر پہ ماشاءاللہ۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آپ کو ضمانتیں نہیں ملتی تھی، اب آپ کی حکومت ہے وہ جیل میں ہے، عدلیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا آپ ایز اے پولیٹیشین سمجھتی ہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے جو ہر حکومت میں گھیر جاتے ہیں۔ دیکھیے میں نے سن لیا، گزارش یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ 100% فرشتے بھرتی ہو گئے ہر جگہ۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے باری باری جو ریفارمز ہیں اداروں کے اندر وہ ہم نے کی ہیں۔ ہماری تمام پروکیورمنٹ، ہماری تمام ٹینڈرنگ ای ٹینڈرنگ ہوتی ہے، ہماری ہر چیز جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ باقی صوبوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے، اور یہی ایک طریقہ ہے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے۔ جہاں تک عدلیہ کی بات ہے تو عدلیہ کے اب وہ مطلب ہائے رافعہ والے جج نہیں رہے، بھائی مجھے دلی ہمدردی ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے فرمایا عمران خان الطاف حسین پارٹ 2 بن چکے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے مطلب نکو نک ہیں۔
اور وہ کئی دفعہ نجی محفلوں میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مروا دیا اس آدمی نے, وہ کہتے ہیں کہ اس کی پالیسیوں سے ہم اگری نہیں کرتے. ان کے پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے پارلیمنٹیرینز ورسز سوشل میڈیا. وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری پارٹی کو ختم کرانے پہ در پہ ہیں. پھر وہ یوٹیوبر ہیں جو ان کے پیرول پہ ہیں, جو جھوٹی سچی خبریں لگا کے جو ڈالر کما رہے ہیں. بائی دا وے ایک یوٹیوبر ہے بڑے مشہور, ان کی جو ہے وہ 1.5 سال سے ان کا ایک ہی تھم نیل ہے, بڑی خبر آنے والی ہے, اللہ جانے وہ کون سی خبر کا انتظار کر رہے ہیں. جی فاطمہ. دیکھیے قانون کو فالو کرنا پڑے گا پنجاب کے اندر, وہ کوئی بھی ہو, اور اس کے لیے جو ہمارے ٹرانسپورٹر بھائی ہیں وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ وہ کیوں قانون کی خلاف, وہ کیوں چاہتے ہیں جانے جائیں, وہ کیوں چاہتے ہیں اوور لوڈنگ ہو, وہ کیوں چاہتے ہیں جن بچوں کو وہ پر چھتوں پہ بٹھا لیتے ہیں, وہ بچے جب کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوتے ہیں ان کا تو کچھ نہیں جاتا, اس گھر کے پلے کچھ نہیں جاتا, وہ ماں باپ جو ہیں وہ کس کے در پہ جا کے. تو یہ پنجاب کے اندر ہر ایک کو کاروبار کرنے کی آزادی ہے, لیکن قانون کے اندر, قانون سے ماورا کسی کو اجازت نہیں ملے گی. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے میڈیکل بورڈ اڈیالہ جیل بھیجنے کی بات کی ہے, بعض پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لا علاج ہوتے ہیں, اگر انہوں نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے دین کیا کیا جائے؟ اب وہ لا علاجی دیکھتے ہیں کہ دماغ کی ہے یا جسمانی ہے, تو جو بھی ہے علاج تو آپ کو پتا ہے ہمیں آتا ہے کرنا, علاج کر دیں گے انشاءاللہ. شکریہ جی.